خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ بشر ہے، نبی ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، اور اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کب پیدا ہوئے، اور اگر مکمل معلومات مل جائیں تو آپ مجھے اس کے بارے میں فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء اور فقہاء کا قول یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور کچھ علماء اور مشائخ کا قول ہے کہ آپ ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ اور آپ پیدا کب ہوئے تھے تو آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ یہ تو مسلم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں آپ تھے، اور سورہ کہف میں جو آپ کا تذکرہ آیا ہوا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا حُکْمًا، یا کوئی اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا ہوا ہے تو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا جو آیا ہوا ہے، وہ شخصیت مفسرین کرام سارے اس پر متفق ہے، اور حدیث طیبہ اس پر ناطق ہے کہ وہ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے ابو العباس بلیہ ابن بلقان، یا تالیہ ابن بلقان ابن عبر ابن ارفکشد ابن سام ابن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب آپ کی اس شجر نسب کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کا حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم تالیہ ہوگا، پھر ان کے والد صاحب کا نام بلقان، ان کے دادا کا نام عبر، ان کے پردادا کا نام ارفکشد، اور پھر ان کے پردادا کا نام سام، اور پھر نوح علیہ نبینا۔ تو معلوم ہوا کہ 6 پشتوں میں آپ حضرت نوح علیہ نبینا، تو ان کی پیدائش پھر اسی عرصے میں ہوا ہوگا، یا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد۔ یہ تواریخ میں مسلم نہیں ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، لیکن یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 6 پشتوں بعد، 6 پشتوں میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے آپ آئے ہیں۔ خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سے بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے تو اس وقت جب بھی آپ کسی علاقے میں قدم رکھتے تو وہاں پر سبزہ اگ جاتا، تو اس نسبت سے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ خضر یا خضر سبزی کا مراد ہے، یعنی سبز۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اکثر و بیشتر سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لباس پہنا کرتے ہوتے تھے سبز، تو فلہٰذا ان کی نسبت اسی طرح ہوئی ہے۔ اور اگر آپ خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ڈیٹیل چاہتے ہیں تو پھر آپ مفسرین کرام کی اس سورہ کہف کی اس آیت شریف کے تحت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یا پھر فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اس آیت شریف کے تحت مفسرین کے جس تفسیر کو بھی آپ کھولیں گے آپ کو تفصیل سے ان کا نام ملتا جائے گا۔ آپ کا ایک سفر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت مشہور ہے، اور جس میں سے سورہ کہف نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے۔ ایک بندے نے اٹھ کر آپ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی بھی بندہ اس وقت علم میں، مرتبے میں، علم میں آپ سے افضل ہے؟ تو آپ مبارک چونکہ اللہ کے نبی تھے، کلیم تھے، تو آپ نے علمیت کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ مجھ سے اس زمانے میں علم میں کوئی بہتر نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ مجمع البحرین میں آپ چلے جائیں، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے کہ اس کو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا ہوا ہے۔ وہ تو سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سارا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، اور ان کی 3 وہاں پر علامات ہوتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے سکندر اعظم کے ساتھ آپ کی سفر کا بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سکندر اعظم، جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، جس کو سکندر اعظم کہتے ہیں، تو ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی سورہ کہف کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ صد جو دیوار بنائی تھی یاجوج و ماجوج کے لیے، ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو آب حیات کی طرف ایک سفر خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر بھی ملتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اور البدایہ والنہایہ نے، اضواء البیان نے، ان ساروں نے اس کے بارے میں بہت تفصیل اور ڈیٹیل سے
حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہا. اچھا ڈیوٹی آپ کی کیا ہے؟ آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے. تو ڈیوٹی حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا رشد و ہدایت ہے. لوگوں کو رشد و ہدایت اور طریقہ بتاتے ہیں، رستے بتاتے ہیں، اور لوگوں کی بلائی اور بہبود کا کام ان کے ذمہ ہے. اچھا سوال میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں مجھے مکمل معلومات مل جائے. تو امام ربانی مجلد فسانی رحمۃ اللہ تعالی اور بہت سارے مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ مبارکین کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اچھا ایک بندہ اگر وفات پائیں تو بعد از وفات ان کو جو لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، لوگوں کو ہدایت اور رشد کا راستے دکھاتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ڈیفینیٹ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد مراقبے میں تھا کہ مجھے دو بندوں سے ملایا گیا، جس میں سے ایک حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام اور ایک سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام تھے. دونوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عالم اجساد میں سے ہو یا عالم ارواح میں سے ہو، یعنی آپ لوگ زندہ ہو جسمانی طور پر یا پھر آپ عالم ارواح میں سے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں، یعنی ہم اجساد میں سے نہیں، عالم ارواح میں. لیکن رب کائنات نے آپ کی روح مبارک کو قوت اتنی دی ہوئی ہے کہ آپ کا روح بشکل جسد مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ظاہر ہو کے لوگوں کی رشد و ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں. کسی کو کوئی کلمات سکھاتے ہیں، کسی کو رستہ دکھاتے ہیں، کسی پر پیار و شفقت کرتے ہیں، تو ان کی روح بشکل جسد دنیا میں موجود رہتی ہے. اور جس بندے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہر بندے کے ساتھ ان کی الگ الگ جسم کے ساتھ، یعنی جسمانی حیت جو ان کی ہے وہ الگ الگ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان کی روح کو یہ قوت اور طاقت عنایت فرمائی ہے. اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے. دیکھیں آپ کی حیات میں بھی کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن ان کے قول اسی لیے ضعیف ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اگر اتنے طویل عرصے تک قیامت تک کوئی بندہ زندہ رہے تو یقیناً یہ اللہ کی کمالات میں سے، اللہ رب العزت کی نوادر میں سے ایک بہت نادر چیز ہوتی، اور اس کا تذکرہ ضرور ہمیں ملتا کہ اللہ کا ایک ایسا بھی بندہ ہے جس کو رب کائنات نے اتنا عمر دیا. حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا، لیکن ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ عمر والے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام ہے. تو اگر کوئی اور بندہ بھی عمر میں اتنا زیادہ ہوتا تو ان کا تذکرہ ہمیں ضرور ملتا ہوتا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اور بہت سارے مفسرین جس کا میں نے آپ کو بیان کیا، تفسیر ابن کثیر کے صاحب نے، البدایہ والنہایہ نے، اضواء البیان نے، دوسرے مفسرین کرام نے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن آپ کی روح کو اللہ رب العزت نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں ان کی روح بشکل جسد ظاہر ہوتا ہے. مزید تفصیل کے لیے آپ سورہ کہف کی اس آیت شریف کو کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یا پھر اس آیت شریف کو کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اس آیت شریف کو آپ کوٹ کر لیں اور کسی بھی تفسیر کو اٹھا دیں گے تو آپ کو بہت سارے تفاصیل ملتے جائیں گے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ.